استاد بڑے غلام علی خان کی عمر 16 برس کی تھی جب ان کے چچا اور موسیقی میں ان کے استاد کالے خان وفات پا گئے تھے۔ اس وقت بڑے غلام علی خان کے والد استاد علی بخش قصور سے دور جموں میں تھے اور ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تب استاد بڑے غلام علی خان کے دل میں اپنے باپ کا خیال آیا کہ کیوں نہ جموں جا کر اپنے والد کے پاس رہوں اور ان سے موسیقی سیکھوں۔ یہ سوچ کر اپنا سامان اٹھایا اور جموں کی راہ لی۔ سامان میں تھا ہی کیا، کپڑوں کے 2 جوڑے اور سرمنڈل۔ اس سرمنڈل کی کہانی بھی بڑی دلچسپ تھی۔ ایک روز وہ بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک کباڑی کی دکان سے ایک بربط نظر آیا۔ یہ موسیقی کا ایک روایتی ساز تھا۔ پوچھنے پر دکاندار نے اس کی قیمت 5 روپے بتائی، لیکن استاد بڑے غلام علی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ بڑے غلام علی خان نے بربط کو کئی بار اٹھایا اور پھر رکھ دیا۔ دکاندار نے ان کے شوق کو دیکھ کر کہا، تم یہ بربط لے جاؤ اور جب کبھی تمہارے پاس پیسے ہوں تو دے دینا۔ اس بربط کو استاد بڑے غلام علی خان نے سرمنڈل کا نام دیا اور پھر یہ ان کی عزیز ترین متاع بن گئی جو آخر دم تک ان کے ہمراہ رہی۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ چچا استاد کالے خان کی وفات کے بعد بڑے غلام علی خان نے جموں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں ان کے والد استاد علی بخش راجہ کے دربار میں گویے تھے۔ جموں پہنچ کر بڑے غلام علی خان کو پتا چلا کہ ان کے والد نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ علی بخش خان نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر رکھنے کی بجائے اپنی ایک شاگرد کے گھر بھیج دیا جو استاد علی بخش خان سے موسیقی کی تربیت حاصل کرتی تھی۔ علی بخش خان کچھ وقت نکال کر اپنے بیٹے کو موسیقی کی تربیت دینے کے لیے آتے تھے۔ یوں بڑے غلام علی خان کی موسیقی کی تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ استاد علی بخش خان اپنے بیٹے کی موسیقی کے ساتھ لگن اور مسلسل ریاضت سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نئے رموز سکھائے جن میں 7 سروں کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر گانا شامل تھا۔ اس کو موسیقی کی زبان میں پلٹا کہتے ہیں۔ استاد بڑے غلام علی کو اہم تقریبات میں گائیکی کی دعوت دی جاتی تھی۔ ان کی حیثیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی آزادی کے بعد مہاتما گاندھی جی کو ہندوستان کی عوام سے خطاب کرنا تھا اور پرارتھنا کروانی تھی، جس سے پہلے ابتدائیہ کے طور پر استاد بڑے غلام علی خان کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن بمبئی کی بھاری ٹریفک میں وہ پھنس کر رہ گئے تھے۔ ایک طرف اتنی بڑی تقریب اور دوسری طرف بمبئی کی ہیوی ٹریفک۔ اس بات کو لے کر استاد بڑے غلام علی خان صاحب بہت پریشان تھے۔ تقریب میں پہنچنے کے بعد اپنا بھاری بھرکم وجود لیے وہ تیزی سے چل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر لیٹ پہنچنے کی پریشانی واضح تھی، جس سے ان کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ گاندھی جی نے یہ منظر دیکھا اور جب وہ گاندھی جی کے پاس پہنچے تو گاندھی جی ان سے مخاطب ہو کر بولے، ارے بھائی، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں آپ جیسے بھاری بھرکم آدمی سے لڑائی کروں، لہٰذا حوصلہ رکھیے۔ یہ بات سنتے ہی استاد بڑے غلام علی خان صاحب مطمئن ہو گئے اور ان کی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اس انداز سے بھجن گایا کہ ان کی پرفارمنس کو گاندھی جی نے بھی جھوم کر انجوائے کیا تھا۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی اہمیت کے حامل تھے جن کا انتظار گاندھی جی بھی کیا کرتے تھے، لیکن پاکستان میں ایک کھڑوس افسر نے ان کی شدید ناقدری کی۔ استاد بڑے غلام علی خان ریڈیو پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے۔ ان دنوں ریڈیو پاکستان کے کرتا دھرتا ZA بخاری تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو کے کلاسیکل موسیقی کے پروگرام تواتر سے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کسی بات پر ZA بخاری اور استاد بڑے غلام علی خان میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف یوں ہوا کہ بڑے غلام علی خان صاحب پاکستان کے ابتدائی دنوں میں جب بھی کبھی انڈیا پرفارم کرنے جاتے تھے تو وہاں بھی ان کے کافی مداح تھے۔ ہر بار ان کے مداح، جن میں انڈیا کی رولنگ اور ایلیٹ کلاس شامل تھی، ان سے درخواست کرتے کہ آپ انڈیا میں ہی بسیرا کر لیں، لیکن استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا دل اپنے دلبر شہر لاہور اور قصور میں دھڑکتا تھا، تو اس پر وہ اپنے مداحوں کو بڑی محبت سے ٹال دیا کرتے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یوں کہ جب ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے ڈائریکٹر ZA بخاری، جو کہ برٹشرز کے بہت ہی نک چڑھے آفیسر تھے اور بہت خوشامد پرست تھے، دراصل استاد بڑے غلام علی خان اپنے قصور اور پٹیالہ گھرانے کی استھائیاں گاتے تھے۔ ان میں جا بجا سنسکرت اور ہندی الفاظ اور تراکیب استعمال کی گئی تھی۔ کلاسیکل موسیقی اس خطے کے عظیم ماضی کا ایک ثقافتی ورثہ تھا جس سے زبردستی بدلنے کی کوششیں جاری تھیں۔ ان کی استھائیوں میں موجود ہندی ورڈز کو اردو سے ریپلیس کیا جا رہا تھا۔ یہ چیز استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی وراثت کو خراب کر رہی تھی۔ استاد بڑے غلام علی خان اپنی چھڑی کے ساتھ ان کے کمرے کی چک اٹھا کر بلا اجازت داخل ہو گئے، جس پر ZA بخاری، جو کہ کسی طور پر بھی اپنے آپ کو کسی لارڈ صاحب سے کم نہیں سمجھتے تھے، تل ملا اٹھے اور غصے میں استاد بڑے غلام علی خان سے پوچھنے لگے کہ آپ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، جس پر استاد بڑے غلام علی صاحب نے انہیں جواب دیا کہ آپ جیسے BA پاس اس ملک میں کئی سارے ہیں، لیکن غلام علی خان ایک ہی ہے۔
جب انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا، اس کے بعد وہ بحری جہاز میں کراچی سے بمبئی چلے آئے، جہاں ان کا استقبال رتن ٹاٹا اور بھارت کے ایلیٹ کلاس لوگوں نے کیا۔ بھارت کی بڑی شخصیات نے انہیں بہت عزت اور احترام دیا، جو کہ پاکستان کی صورتحال کے یکسر برعکس تھا۔ بڑے غلام علی صاحب کے فن سے متاثر ہو کر بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب نہرو کسی محفل میں ہوتے اور وہاں استاد بڑے غلام علی خان صاحب آ جاتے تو نہرو ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ استاد بڑے غلام علی خان کو بمبئی کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ مورارجی دیسائی کی مدد سے ہندوستانی شہریت دی گئی۔ دیسائی نے بڑے غلام علی صاحب کو بمبئی منتقل کرنے میں بھی سہولت فراہم کی اور انہیں مالابار ہل میں ایک بنگلہ فراہم کیا۔ ان کے فینز میں نہ صرف گاندھی جی اور انڈیا اور پاکستان کے وزرائے اعظم شامل تھے، بلکہ افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ بھی ان کے بہت بڑے مداح تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ انہوں نے کلاسیکی کے انہی استاد کو اپنے محل میں گانا سنانے کے لیے بلایا، اور جب خان صاحب نے گانا شروع کیا تو حاضرین محفل میں بادشاہ ظاہر شاہ اور ان کے سب وزراء موجود تھے۔ تو ایسے میں محل میں موجود مور جو کہ ارد گرد گھوم رہے تھے، وہ بھی سٹیج کے ایک طرف آ کر اپنے پنکھ پھیلانے لگے۔ جیسے جیسے یہ عظیم کلاسیکل استاد اپنا گانا گا رہے تھے، مور ویسے ہی جھوم رہے تھے۔ حاضرین محفل کی ایک نظر خان صاحب پر اور دوسری موروں پر تھی۔ جب تک ان کا گانا جاری رہا، مور اسی طرح جھومتے رہے۔ محفل کے اختتام پر بادشاہ ظاہر شاہ سب پروٹوکول توڑ کر سٹیج پر آئے اور خان صاحب کو گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، آج مجھے پتا چلا کہ گانا کیا ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں کو بھی مدہوش کر دیتا ہے۔ استاد بڑے غلام علی خان فن کا ایک ایسا دریا تھے جس سے اس وقت کے موسیقاروں نے استفادہ کیا، جن میں نوشاد، مدن موہن اور شنکر جے کشن شامل تھے۔ انہی دنوں کے آصف اپنی شہرہ آفاق فلم مغل اعظم بنانے میں مصروف تھے۔ فلم کے موسیقار نوشاد تھے۔ اس فلم میں 12 گیت تھے جو سب کے سب مقبول ہوئے۔ فلم کی سچویشن کے مطابق تان سین کے کردار کے 2 گیت تھے کہ آصف کی نگاہ انتخاب استاد بڑے غلام علی خان پر جا ٹھہری، لیکن سب کو معلوم تھا کہ استاد بڑے غلام علی خان فلموں میں گانے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ جب کہ آصف نوشاد کے ہمراہ استاد بڑے غلام علی خان کے گھر پہنچے اور اپنا مدعا بیان کیا تو بڑے غلام علی خان نے کہا کہ میں ایک گیت کے 25,000 روپے لوں گا۔ اس زمانے میں معروف گلوکارہ لتا جی اور رفیع جی کا معاوضہ بھی 500 روپے سے 1,000 روپے تک کا تھا۔ استاد بڑے غلام علی خان کا خیال تھا کہ 25,000 کی رقم سن کر کے آصف واپس لوٹ جائے گا اور ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی حد نہ رہی جبکہ آصف نے جھٹ سے کہا، خان صاحب مجھے منظور ہے، آپ اس فلم میں 2 گیت گائیں گے جن کا معاوضہ 50,000 روپے ہوگا۔ 1960 میں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ استاد بڑے غلام علی خان نے مغل اعظم میں 2 گیت گائے جو فن کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد رفیع صاحب خاندانی پیشے کے اعتبار سے حجام تھے اور ان کے والد نے انہیں یہ کام بھی بچپن میں سکھایا ہوا تھا۔ رفیع جی نے استاد بڑے غلام علی خان صاحب اور ان کے بھائی استاد برکت علی خان صاحب سے کلاسیکل موسیقی سیکھی اور ان کے شاگرد تھے۔ رفیع صاحب جب بھی ان کے پاس جاتے تو اپنے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی خوب خدمت کرتے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں بھی دباتے تھے۔ ایک دفعہ خان صاحب محمد رفیع جی کو موسیقی کی باریکیاں سمجھاتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ دوران گائکی گلا اور منہ کی موومنٹ اور ان کے ایکسپریشنز کو کیسے نارمل رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رفیع، آج تم میری شیپ بناؤ اور میں شیپ کے دوران گاتا رہوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ خان صاحب گانا شروع ہو گئے اور محمد رفیع شیپ بنانا۔ جب رفیع جی ان کی شیپ بنا چکے تو انہوں نے رفیع جی کو بتایا کہ دیکھو میں نے گانا گاتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے ساکن رکھا ہے، لیکن اگر میں دوران شیپ گاتے ہوئے ہلتا رہتا تو میرے منہ پر ابھی زخموں کے کئی نشان ہوتے۔ لتا منگیشکر نے بتایا کہ استاد بڑے غلام علی خان جیسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ وہ کہتی ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے انہیں کئی مرتبہ سامنے بیٹھ کر سنا ہے۔ استاد جی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور مجھے اپنی بیٹیوں جیسا سمجھتے تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ لتا تم میری بیٹی ہو۔ لتا منگیشکر نے بتایا کہ استاد بڑے غلام علی خان نے ان کے والد دینا ناتھ منگیشکر کی برسی پر گایا تھا۔ مجھے یاد ہے استاد جی پنڈال میں سامنے بیٹھے تھے اور میں سٹیج پر گا رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے میں نے گانا ختم کیا اور میری جان میں جان آئی۔ میں گاتے ہوئے کبھی گھبراتی نہیں تھی، لیکن یہ میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ سامنے خان صاحب براجمان تھے۔ علی صاحب کے گال پر رسولی ہو گئی تھی۔ وہ کافی اس بارے میں پریشان تھے۔ پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کی رسولی کی پھر سرجری ہوئی۔ ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا تھا کہ جب تک آپ کا زخم بھر نہیں جاتا آپ نے گانا نہیں ہے،
لیکن بڑے خان صاحب کو یہ تھا کہ سرجری سے کہیں ان کی آواز تو خراب نہیں ہو گئی۔ یہ چیک کرنے کے لیے انہوں نے آواز لگائی، لیکن انہوں نے گایا۔ ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود وہ گاتے رہے، لیکن ماشاءاللہ سے ان کی آواز بالکل ٹھیک تھی۔ یہ انسیڈنٹ شو کرتا ہے کہ وہ اپنے میوزک اور آواز کی کتنی کیئر کرتے تھے اور وہ کتنے اس سے مانوس تھے۔ وہ اپنی گائیکی کی بہت سنبھال کرتے تھے۔ جب وہ بازار سے کبھی گزرتے جہاں پکوڑے بن رہے ہوتے تو تیل کے بننے والے دھوئیں سے اوائڈ کرنے کے لیے اپنے منہ پر رومال رکھ لیتے تھے تاکہ ان کے انہیل کرنے سے ان کا گلا خراب نہ ہو جائے۔ وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھتے تھے۔ خان صاحب ہمیشہ دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنے کھانے ہمیشہ دیسی گھی میں ہی پکواتے تھے۔ خان صاحب چکن بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ شامی کباب ان کو بہت پسند تھے، لیکن وہ ہمیشہ مناسب مقدار میں کھاتے تھے۔ انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 26 اگست 1969 کو تحریری طور پر ایک خط کے ذریعے استاد بڑے غلام علی خان کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہر سال ان کا دن منانے کا اعلان کیا۔ سن 1953 میں جب بڑے غلام علی خان انڈیا منتقل ہو گئے تو ریڈیو پاکستان میں ان پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ زیڈ اے بخاری نے اس زمن میں کوئی تحریری آرڈر تو نہیں کیا تھا، لیکن لگ بھگ 56 سال تک ریڈیو پاکستان کو استاد محترم کی لافانی آواز سے محروم رکھا گیا۔ آدھی صدی سے زائد عرصے بعد مرتضی سولنگی نے بھی بغیر کسی تحریری حکم نامے کے ریڈیو پاکستان کو اس پابندی سے آزاد کرا دیا۔